غزہ میں عارضی امن کی مدت بڑھنے کے امکانات روشن ہونے لگے۔ حماس کے بعد اسرائیل نے بھی جنگ بندی کے میعاد بڑھانے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ 50 مزید قیدی رہا کرنے پر جنگ بندی جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان کا بیان، حماس بھی جنگ میں وقفہ جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کر چکی۔ 3 روز کے دوران حماس کی جانب سے 39 جبکہ اسرائیلی قید سے 117 افراد رہا ہو چکے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کرنے والی عالمی آوازوں میں اضافہ۔ قطر، مصر، امریکہ، یورپ اور اسپین جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوشاں۔ نیٹو چیف نے بھی غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے جنگ میں مزید وقفہ ناگزیر قرار دے دیا۔ غزہ کے شمال سے جنوب تک تباہی کے مناظر، کئی علاقوں میں ایک گھر بھی رہنے کے قابل نہ رہا۔ 48 دن کی ہولناکیاں 3 دن میں کیسے سمیٹیں؟ ریسکیو اداروں کا سوال۔ شمالی غزہ کے اسپتالوں کو اب تک ایندھن نہ ملا۔ اسپتالوں میں زخمیوں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری، مزید 60 فلسطینی گرفتار کر لیے۔ افغان سرزمین کا ایک بار پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال۔ بنوں میں فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں افغان شہری ملوث نکلا۔ دہشت گرد رابن اللہ بلد خانو گل افغان شناختی کارڈ پر پاکستان میں داخل ہوا۔ گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے میں 2 شہری شہید، 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا، نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کیا نیب نے صرف ڈاکیے کا کام کیا یا خود سے کوئی تفتیش بھی کی؟ جسٹس گل حسن اورنگزیب کا استفسار، نیب نے نواز شریف کو خود سے کوئی سوال نامہ نہیں دیا۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل، سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید ریمانڈ کی استدعا منظور کر دی۔ جیل بھیجنے کا حکم۔ اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرین نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا۔ انتظامیہ نے مظاہرین کو مرکزی دروازے سے ہٹا دیا۔ ڈالر کی قدر آج بھی اصل قیمت سے نیچے ہے۔ فراڈ پالیسیوں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، پہلے بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر ڈاکٹر زرقا کی مداخلت، یہ بتائیں آپ کے دور میں آئے 84 ارب روپے کہاں ہیں؟ اسحاق ڈار کا جواب، مسلسل مداخلت پر چیئرمین سینٹ نے ڈانٹ پلا دی۔ تو ڈاکٹر زرقا صاحبہ تشریف رکھیں، میں سر کو سنیں پلیز۔ ڈاکٹر زرقا تشریف رکھیں، اس طرح نہیں بات بنے گی۔ مجھے ڈاکٹر زرقا میری امبر سبمیشن ہے، تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس ہاؤس کو کوئی رولز قاعدے پہ چلائیں، تینوں بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 59,900 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح کو عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 27 پیسے اضافے سے 285 روپے 64 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے مہنگی، 227 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ 1100 روپے اضافے سے فی تولہ سونے کی قیمت 2,17,600 روپے ہو گئی۔ مختلف لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہمیں 125 نشستیں ملیں گی، یہ پھر الیکشن کی بے عزتی ہے۔ یہ عوام کی بے عزتی ہے کہ پہلے بیٹھ کے کہو کہ جی ہمیں 125 سیٹیں ملیں گی، ہمیں 140 ملیں گی، ہمیں 50 ملیں گی، کسی کو کچھ ملے گا۔ اگر تم پہلے ہی بانٹ چکے ہو اپنی نشستیں تو پھر الیکشن کرانے کا تک ہی نہیں بنتا۔ پہلے سے سیٹوں کی پیش گوئی کرنا الیکشن کمیشن اور عوام کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن سے بڑی امیدیں ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو کی نیوز کانفرنس، میثاق معیشت کی ضرورت پر بھی زور۔ نیب نے وزیر اعظم کے مشیر راحت چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے کیس میں کلین چٹ دے دی۔ راحت چیمہ کے تمام اثاثہ جات آمدن کے مطابق ہیں، ان کے خلاف کیس نہیں بنتا۔ احتساب عدالت سے بریت کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی استدعا۔ اشتعال انگیز گفتگو کیس میں عدم پیشی پر مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی کا مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے 9 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ کوہستان میں لڑکے کے ساتھ ویڈیو پر ایک اور لڑکی قتل۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو جرگے کے حکم پر لڑکی کی جان لے لی گئی۔ عدالت پیش ہونے پر دوسری لڑکی کی جان بچ گئی۔ ویڈیو میں دکھائی دینے والے لڑکے روپوش۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سال 2013 میں بھی لڑکیوں اور لڑکوں کی ویڈیو وائرل ہونے پر جرگے کے حکم پر 5 لڑکیوں اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور میں لاک ڈاؤن اسموگ پر کریک ڈاؤن نہ کر سکا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 415 تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے اعلیٰ حکام نے سر جوڑ دیے۔
लाहौर के इलाके चूंग में मेडिकल तालिबा कत्ल केस के 2 गिरफ्तार मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजीद एक मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली। मुकदमे में दफा 311 शामिल करने का फैसला। मुद्दई के मुआफ करने पर रियासत केस लड़ेगी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 14 रोज में 5085 मुकदमात दर्ज। सीटीओ के वालिदैन से कम उम्र बच्चों को गाड़ियां न देने की अपील। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर सूबे में पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। सूबे में तमाम गैर कानूनी काम पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। पुलिस ही डकैतियां करेगी तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में मकबूल बाकर ने खरी खरी सुना दी। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। लेडी कांस्टेबल्स भी पुलिस नफरी के साथ मौजूद। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद शहर कायद का मौसम बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। हैदराबाद में भी मौसम के तेवर बदल गए। सर्द हवाओं ने गर्म कपड़ों की मांग बढ़ा दी। महंगाई के सताए शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड के तलबा के दरमियान मुकाबलों का इनेकाद। आर्ट्स और साइंसी मॉडल्स पेश करके नन्हे साइंसदानों ने खूब दाद वसूल की।